السلام علیکم۔ رمضان وہ مہینہ جو صرف بھوک نہیں سکھاتا بلکہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور اس گھر کا تصور کریں جہاں دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا مگر سجدے کبھی قضا نہیں ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو راتوں کو اللہ کے سامنے یوں روتے تھے جیسے آخری ملاقات ہو، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاتھوں میں محنت کے چھالے تھے مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ وہ رمضان جس میں افطار اپنی نہیں دوسروں کی ہوتی تھی اور بھوک صرف جسم کی نہیں نفس کی بھی ہوتی تھی۔ آج ہم رمضان میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور وہ رمضان میں اللہ کو ڈھونڈتے تھے۔ یہ واقعہ رمضان کی روحانی زندگی کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ کیا ہم بھی ایسا رمضان گزار سکتے ہیں؟ Before we begin, please subscribe to the channel and hit the bell icon for more inspiring Islamic content. Let's get started with the video. رمضان اہل بیت کے لیے صرف ایک مہینہ نہیں تھا بلکہ یہ دل کی اصلاح کا موسم تھا۔ یہ وہ دن تھے جن میں عبادت صرف فرض نہیں بلکہ محبت بن جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کو ایسے خوش آمدید کہتے جیسے کوئی پیارا مہمان جو دل بدلنے آیا ہو۔ ان کے دن روزے میں گزرتے اور راتیں سجدوں میں ڈھل جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہوتا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کاموں کے درمیان بھی دل کو رب سے جوڑے رکھتی۔ تھکن جسم میں ہوتی مگر روح ہمیشہ بیدار رہتی۔ اہل بیت کے گھروں میں اکثر سادگی ہوتی، کبھی فاقہ کبھی تنگی، مگر دلوں میں کبھی محرومی نہ آئی۔ رمضان میں یہ تنگی اور بھی معنی خیز ہو جاتی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھوک صرف جسم کو نہیں نفس کو بھی توڑتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر چکی پیستے ہوئے چھالے پڑ جاتے مگر رمضان میں بھی چہرے پر سکون رہتا۔ ان کے لیے عبادت صرف نماز تک محدود نہیں تھی بلکہ ہر برداشت، ہر خاموشی اور ہر قربانی عبادت کا درجہ رکھتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی راتوں میں اکثر دیر تک محراب میں کھڑے رہتے، آنکھوں سے آنسو بہتے اور دل میں آخرت کا خوف ہوتا۔ یہ وہ راتیں تھیں جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے بات نہیں کرتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اہل بیت کے لیے رمضان خود سازی کا مہینہ تھا۔ وہ اس مہینے میں اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچتے تھے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کا اصل حسن نمازوں کی تعداد میں نہیں بلکہ دل کی حالت میں ہے۔ رمضان کی ایک پرسکون شام تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ننھے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ گھر میں نہ دسترخوان سجا تھا نہ کھانے کی بہتات تھی، صرف چند روٹیاں تھیں جو دن بھر کی محنت اور صبر کا حاصل تھی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی، ایک آواز آئی، میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ وہ لمحہ فیصلے کا تھا۔ بھوک شدید تھی، جسم تھکا ہوا تھا مگر دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ بھی تاخیر نہ کی، اپنی افطار کی روٹی اس مسکین کے ہاتھ میں رکھ دی اور خود صرف پانی پی لیا۔ اگلا دن آیا، دوبارہ روزہ رکھا گیا۔ افطار کا وقت پھر قریب ہوا اور پھر دروازے پر آواز آئی۔ اس بار ایک یتیم تھا اور اہل بیت نے آج بھی اپنی افطار اسے دے دی۔ تیسرے دن ایک قیدی آیا اور تاریخ نے دیکھا کہ اہل بیت نے تیسری بار بھی اپنی ضرورت کو کسی اور کی ضرورت پر قربان کر دیا۔ 3 دن صرف پانی پر افطار، نہ شکایت، نہ افسوس، نہ کوئی سوال۔ اسی قربانی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ رمضان کا اصل سبق ہے
کہ سخاوت دولت سے نہیں دل سے ہوتی ہے، اور وہ دل صرف اہل بیت کے پاس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت صرف رکوع سجود نہیں تھی، یہ دل کی گہرائی سے رب سے کی گئی بات تھی۔ رمضان کی خاموش راتوں میں جب ساری دنیا سو جاتی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محراب میں کھڑے ہوتے، کندھے ہلتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، اور زبان پر صرف ایک صدا ہوتی، اے میرے رب۔ وہ علی جنہیں میدان جنگ میں کوئی شکست نہ دے سکا، وہی علی اللہ کے سامنے کمزور ہو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، جیسے کسی عظیم ملاقات کا وقت ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، وہ امانت ادا کرنے کا وقت آ گیا جسے آسمان اور زمین اٹھانے سے گھبرا گئے۔ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی راتیں آنکھوں کے آنسوؤں سے تر ہوتی، آخرت کا خوف، اللہ کی عظمت اور اپنی کوتاہیوں کا احساس دل کو توڑ دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اے دنیا، کسی اور کو دھوکہ دینا، علی کو نہیں۔ یہ آنسو کمزوری نہیں تھے، یہ ایمان کی بلندی تھے۔ آج ہم عبادت میں خشوع ڈھونڈتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خشوع میں خود کو بھول جاتے تھے۔ یہی رمضان کی روح ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ٹوٹ جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت آوازوں میں نہیں تھی، یہ خاموشی میں بولتی تھی۔ رمضان کی راتیں جب اندھیرا گہرا ہوتا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی، نہ لمبی دعاؤں کا شور، نہ الفاظ کی بہتات، بس آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل کی سچائی۔ دن میں گھر کے کام، چکی پیسنا، بچوں کی تربیت، اور رات کو اللہ سے باتیں۔ تھکن جسم میں ہوتی مگر روح ہمیشہ بیدار رہتی۔ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دعا سے پہلے دوسروں کو یاد رکھتی، پڑوسی، یتیم، مسکین، اور آخر میں خود کو۔ پوچھا گیا، یا فاطمہ، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ فرمایا، پہلے پڑوسی، پھر گھر والے۔ یہی وہ خاموش عبادت تھی جو بچوں کے دلوں میں ایمان اتار گئی۔ یہی وہ تربیت تھی جس نے حسن اور حسین کو دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں، بلکہ صبر، برداشت اور دوسروں کے لیے سوچنے میں بھی ہے۔ یہ رمضان ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم خاموشی میں اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آج ہم رمضان میں اکثر یہ کہتے ہیں، وقت نہیں ملا، دل نہیں لگتا، حالات ٹھیک نہیں، مگر اگر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیں تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ ان کے پاس سہولتیں کم تھیں مگر شکر بے حد تھا۔ ہمارے پاس سہولتیں بہت ہیں مگر صبر کمزور ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی بڑی آزمائشوں میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایمان حالات سے نہیں، دل کے حال سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کا مسلمان عبادت کو فہرست سمجھتا ہے، کتنی رکعتیں پڑھی، کتنی تلاوت کی، لیکن اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اگر ہم رمضان میں اتنا سیکھ لیں کہ شکایت کم کرنی ہے، شکر زیادہ کرنا ہے، غصہ چھوڑنا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے، تو یہی رمضان کی کامیابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموش عبادت آج بھی ہم سے کہتی ہے، اللہ کو ڈھونڈو، آسانیوں میں نہیں، سجدوں میں۔ یہی سبق ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ رمضان یہ مہینہ صرف بھوک یا عبادت کا نام نہیں، یہ دل کی نرمائی، روح کی روشنی اور اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہے۔ آج ہم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموش عبادت اور اہل بیت کی سخاوت۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی رمضان صرف جسم کی پاکیزگی میں نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہے۔ آئیے دعا کریں، اے اللہ پاک، ہمیں ایسا رمضان عطا فرما جو ہمارے دل بدل دے، ہماری سوچ بدل دے،
ہماری زندگیوں میں روشنی بھر دے اور ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یقین عطا فرما اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عاجزی عطا فرما اور اہل بیت کی طرح اللہ کی محبت اور قربت عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں صرف روزہ دار نہ بنا بلکہ پرہیزگاری اور شکر گزاری بنا، تاکہ ہم ہر لمحے تیری رضا اور قربت میں جیتے رہیں۔ آمین۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe for more videos on interesting Islamic content. This is me, Aisha. Allah Hafiz.